बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बहुत एक अहम बात करने वाली हूँ। वो जन्नात के हवाले से भी है और हमारी जहन, हमारा दिमाग, हमारी अक्ल के ऊपर भी ये बात आती है कि हम लोग कैसे अपने दिमाग से हर चीज़ों को सही कर सकते हैं। एक तो ये कि सबसे पहली बात कि हमारे दिमाग को बिल्कुल जैसे हमारा मोबाइल है, इसी तरह हमारे मोबाइल को ये कह लें कि चार्ज करने की ज़रूरत होती है, जो कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिमाग की जो बैटरी होती है वो फुल चार्ज हुई पड़ी होती है और जैसे ही ये 2 बजे के करीब तकरीबन टाइम आता है तो इसकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा इसको दोबारा चार्ज की ज़रूरत पड़ जाती है। हमारी ज़िंदगी के जो अहम तरीन फ़ैसले हैं वो हमें सुबह के टाइम करने चाहिए। 2 बजे के बाद 2 बजे से 4 बजे तक का जो टाइम है उसमें हम जो अहम फैसले ले लेते हैं वो अक्सर फैसले गलत होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो लिहाजा आप भी ये कोशिश करें कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अहम फैसले करना चाहते हैं तो वो आप सुबह से 2 बजे से पहले पहले का टाइम में कर लिया करें। आज की बात का आगाज़ करती हूँ और आज की बात अगर मेरी कोई भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। उससे ये होता है कि मेरी हौसला अफजाई भी होती है, मुझे पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा। तो आज की बात का आगाज़ करती हूँ कि एक नवीद नामी शख्स था और ये अरब का वाक़या है, अरब में वो था। और नवीद ने जो है वो एक दिन घर से वो निकला और उसने सोचा कि मैं खुद बाहर जाके अपने लिए कोई रोज़गार या अपना ठिकाना तलाश करूं, तो वो घर से निकला। वो एक सुनसान और वीरान रेलवे ट्रैक पे जाके रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गया और वहाँ जाके वो बैठ के उस ट्रेन का इंतज़ार करने लगा जो उसे वहाँ से लेके जाती। अब जब वो वहाँ बैठा था तो वहाँ कोई उसे ऐसा शख्स या इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये जो रेलवे स्टेशन है बड़ा सुनसान है, क्योंकि वो काफ़ी तवील जो है वो सफ़र पीछे से करके आ चुका था। खैर, उसके पास एक शख्स आता है और उसे एक जगह जाने का बताता है कि वहाँ आप चले जाएं, वहाँ पे आपको रिहाइश मिल जाएगी। खैर, उस शख्स की बात सुनी और वहाँ से वो उठा और उसी वो जो ट्रेन थी उसके ज़रिए वो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ उस शख्स ने उसे बताया था। अच्छा, जब वो वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ वो जब उतरा तो वो क्या देखता है कि वहाँ बड़ी सुनसान जगह है, बहुत ही खामोशी है। अब नवीद वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा उस जगह पर पहुँचने के लिए जहाँ उस आदमी ने उसे बताया था। तो वो थोड़ी दूर आगे जाके वो देखता है कि रेड कलर की ईंटों का घर बना हुआ है। वो जब उस घर को देखता है तो वो वही घर होता है जिसके बारे में वो शख्स उसे बता रहा था, क्योंकि उस शख्स ने उसको वहीं जहाँ पे वो बैठा था ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था वहाँ उस घर का भी बताया था और उस घर की चाबियाँ भी दी थी। तो खैर, उन्होंने जब वो घर देखा तो वो घर के पास आए और अपने जेब से वो चाबियाँ निकाली और घर के जब दरवाज़ा खोला तो वो एकदम हैरान रह गया। अब जब वो हैरान रहा तो वो देखता क्या है आगे मंजर कि घर इतना साफ सुथरा था कि ऐसे लगता था जैसे अभी कोई घर से उठ कर गया है। इतना साफ सुथरा घर था और इस तरह लग ही नहीं रहा था कि ये घर काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है। खैर, नवीद ने उधर जाके बैक सीढ़ियों के करीब एक कमरा था वहाँ पे रखा और वहाँ उनका थोड़ी देर के लिए बैठ गया।
پھر وہاں سے اذان کی آواز آئی۔ اب نوید وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے باہر نکلا تو تھوڑی دور ایک مسجد تھی جو وہاں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہاں پہ جا کے جب وہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسجد اتنی خوبصورت کہ پہلے اس نے ایسی مسجد کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس مسجد میں جیسے ہی وہ اذان کی آواز سنی اور وہ باہر نکلا اور مسجد کی طرف جانے لگا، تو جب مسجد کے اندر جا کے وہ دیکھتا ہے تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی مسجد کیسے بھر گئی۔ خیر، وہاں پہ اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ اب جب وہ گھر آیا تو اس کی ایک روٹین تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد 2 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ اب وہ جب گھر آیا اس نے قرآن مجید کھولا اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی کمرے میں، تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اسے ایسے محسوس ہوا۔ لیکن اس نے درگزر بات کی اور اپنی تلاوت جو ہے وہ اختتام کی اور وہاں سے وہ پھر سو گیا۔ اچھا، دوسرے دن پھر یہی روٹین ہوئی، وہ ہر نماز میں ایسے ہی کرتا اور ایسے ہی اسے لگ رہا تھا۔ دوسرے دن آ گیا، دوسرے دن ایسا ہی ہوا کہ اسے محسوس ہوا کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے ارد گرد بہت سارے لوگوں کی سانسوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ خیر، اس نے وہ بھی درگزر کیا۔ پھر وہ تیسرے دن جب اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس مسجد میں اسے وہی شخص نظر آیا جو اسے ریلوے اسٹیشن پر ملا تھا۔ وہ اس شخص کے قریب گیا اور اس سے حال چال بھی پوچھا، اور اس شخص نے اس سے کہا کہ آپ ٹھیک رہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں الحمدللہ ٹھیک رہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میری ایک بات غور سے سننا، جس گھر میں آپ رہ رہے ہو یا جہاں پہ آپ ابھی کھڑے ہو یا جو میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، تو ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم جن ہیں، ہم جنات ہیں، اور آپ جنات کے علاقے میں ہو۔ تو وہ خاموش بھی ہو گیا اور حیران بھی ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ خیر، اس نے اس کو کہا کہ آپ کو کسی مقصد کے لیے میں نے اس گھر میں بلایا تھا، اور آپ کی تلاوت اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی اور اتنے خوبصورت انداز سے آپ تلاوت کرتے ہو کہ یہاں پہ جتنے رہنے والے جن ہیں انہوں نے آپ کو اسی وجہ سے کچھ نہیں کہا۔ خیر، اس نے کہا کہ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا، جن نے کہا ہاں پوچھو۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی جن آپ کے اوپر حاوی ہو جائے تو آپ اسے مات دینے کے لیے کیا کرو گے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے کہ ایک جو ہوتا ہے نا 12 سنگا ہوتا ہے، وہ درمیانے سائز کا ہو، اور اس کو ذبح کر کے اس کا جو چمڑا ہے وہ اس انسان پہ جس پہ حاوی ہو یا جن ہو، اس کے دونوں انگوٹھے اس کے ساتھ باندھ دیے جائیں، اور اس کے جو خون کے قطرے ہیں وہ اس کی ناک میں ڈالے جائیں، اور اس کے جو گوشت ہے وہ اس کی ہتھیلیوں پہ رکھ دیا جائے، تو اس سے اس جن کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس جن نے اسے کہا کہ تمہیں جس مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے، کل تم نے فلاں جگہ، ایک جگہ کا نام بتایا کہ فلاں جگہ پہ تم نے جانا ہے۔ اب وہ جن چلا گیا یہ کہہ کر، اور دوسرا دن آ گیا۔ دوسرا دن نوید وہاں سے اٹھا اور اسی جگہ کی طرف چل دیا جہاں اس نے کہا تھا۔ وہاں جا کے اس نے کہا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے فلاں جگہ پہ، اس کے گھر تم نے جانا ہے اور اس سے ایک سفید کلر کا مرغا لینا ہے اور وہ ذبح کر دینا ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا، جا کے ایک اسی بڑھیا کا جس نے اس نے بتایا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، بڑھیا باہر آئی تو اس نے بڑھیا کو کہا کہ اماں مجھے پیاس لگی ہے، کہ آپ مجھے پانی پلا سکتی ہیں؟ بڑھیا نے کہا جی بیٹا کیوں نہیں۔ وہ پانی لینے چلی گئی تو نوید نے اس کے گھر کے اندر جھانک کے دیکھا تو وہاں پہ وہ بہت ساری مرغیاں بھی تھیں اور ایک سفید کلر کا مرغا تھا۔
تو وہ جب پانی لے کے آئی اس نے پانی پیا اور کہا کہ اماں میں یہ جو سفید، آپ نے تو اتنی ساری مرغیاں پال رکھی ہیں لیکن یہ جو سفید کلر کا مرغا ہے یہ آپ مجھے بیچ دیں۔ اماں نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے نہیں بیچنا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں آپ مجھے بیچ دیں۔ خیر اماں نے اسے وہ مرغا بیچ دیا۔ نوید نے وہاں سے وہ مرغا لیا اور مرغا لینے کے بعد اس سے ایک شخص دور کھڑا نظر آیا جس نے اسے اشارہ کیا کہ یہاں پہ آپ اس کو ذبح کر دو۔ تو اس نے وہیں پہ اس کو ذبح کر دیا۔ جیسے اس نے ذبح کیا تو ارد گرد بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے نکل آئے اور سب اسے برا بھلا کہنے لگے، اور وہ بڑھیا بھی اسے برا بھلا کہنے لگی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی جادوگر ہے۔ اس نے، بڑھیا نے کہا کہ تم نے میری بیٹی پہ جادو کیا ہے۔ تو وہ حیران تھا کہ میں نے تو کوئی جادو نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، جب تم نے مرغا لیا اور ذبح کیا اسی ٹائم میری بیٹی کے اوپر ایک جن آ گیا ہے جو میری بیٹی کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، تم نے جادو کیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ نوید نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو یہ بات سچ تھی کہ وہی جن جس نے اس کو کہا تھا کہ آپ جا کے ایسے ایسے کرو، وہی جن اس لڑکی پر حاوی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جن یہی چاہ رہا تھا۔ تو تب جا کے نوید کو سمجھ آئی کہ وہ جن مجھ سے کیا کام لینا چاہتا تھا۔ تو اس نے پھر ایسے ہی کیا، ان لوگوں سے کہا کہ آپ ایک درمیانہ سائز کا بارہ سنگا جو ہے وہ لے کے آؤ۔ تو وہ لے کے آئے، اس کی کھال جو ہے اسی طریقے سے وہ سارا پروسیس اس نے کیا اس لڑکی کے ساتھ جو اس جن نے بتایا تھا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ اس جن کی وہیں پہ موت ہو گئی۔ اور یہ جو عمل اس نے کیا، یہ نہ تو وہ کوئی جادوگر تھا اور نہ ہی وہ بہت زیادہ کوئی پڑھا لکھا تھا، ہاں وہ حافظ قرآن ضرور تھا۔ تو یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ عام انسانوں میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ سٹوری، آج کی یہ بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور جو نئے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی معلوماتی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔